مثلاً آذربائیجان میں اتابکان ایلدکز کی حکومت 531 ہجری بمطابق 1136 عیسوی سے 632 ہجری بمطابق 1225 عیسوی تک قائم رہی۔ اس حکومت کا صدر مقام مشہور شہر تبریز تھا۔ سنجر نے فارس میں اپنے اطابق سلغر کو حکومت دی تھی۔ انہوں نے حکومت سلغریہ قائم کی جو 543 ہجری بمطابق 1148 عیسوی تا 686 ہجری بمطابق 1284 عیسوی تک قائم رہی۔ اس حکومت کا صدر مقام شیراز تھا۔ اس خاندان میں کئی اچھے حکمران گزرے ہیں جن میں سعد بن زنگی اور ابو بکر بن سعد قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح مشہور حکمران نور الدین زنگی اتابکان موصل میں سے تھے۔ سنجر کے عہد میں تعمیرات کے بارے میں تاریخ کی کتب زیادہ تر خاموش ہیں، البتہ طبقات ناصری کے مطابق بغداد میں سنجر کے نام پر کئی عالی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اس کے علاوہ مرو میں سنجر سلجوقی نے اپنے لیے مقبرہ تعمیر کروایا تھا جسے اب ترکستان میں اسلامی فن تعمیر کی سب سے قدیم اور تاریخی اہمیت کی عمارت سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ فن تعمیر کا شاہکار ہے، اس کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ سنجر کے دور کا سب سے تابناک پہلو وہ علمی ترقی ہے جس نے نہ صرف عالم اسلام کی فکری رہنمائی کی بلکہ یورپ اور مغربی دنیا پر بھی اثرات مرتب کیے۔ اس دور میں علم و ادب کے ہر شعبے میں ایسی باکمال شخصیات ابھر کر سامنے آئیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس عہد میں بڑی تعداد میں ایسی مفید و نایاب کتب تصنیف کی گئیں جنہوں نے زبردست انقلاب برپا کیا۔ سنجر کے عہد کی سب سے ممتاز علمی شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ نہ صرف بہت بڑے مفکر، فلسفی، بلند مرتبت فقیہ، صوفی، مصنف اور محقق تھے بلکہ مجتہد، مصلح اور مجدد بھی تھے۔ امام غزالی نے تقلید پرستی کی برائی کو نشانہ بنایا اور بڑے ہوئے اخلاقی انحطاط پر کاری ضرب لگائی۔ انہوں نے فلسفہ کو عام فہم بنا کر پیش کیا اور یونانی فلسفے کا بھرپور جواب دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب احیاء العلوم ہے جو سنجر ہی کے دور میں لکھی گئی۔ ان کی کتب کی تعداد 78 یعنی 78 کے قریب ہیں۔ امام صاحب کے 1000 شاگرد تھے اور سب نے نام پیدا کیا۔ سنجر ہی کے دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی سے 556 ہجری بمطابق 1161 عیسوی بغداد میں اصلاحی خطبات دینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ان خطبات کا آغاز 521 ہجری بمطابق 1127 عیسوی میں کیا۔ یہ خطبات فتح الغیب کے نام سے مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سنجر کے مقرر کردہ محمود سلجوقی عراق کے حاکم تھے۔ سنجر کے دور کے ایک اور بہت بڑے بزرگ علامہ زمخشری تھے۔ اس کا نام ابو القاسم محمود بن عمر تھا۔ انہوں نے زندگی کا خاصا عرصہ مکہ مکرمہ میں بسر کیا، اس لیے جار اللہ، اللہ کے ہمسایہ مشہور ہو گئے۔ اپنے دور کے بہت قابل عالم تھے۔ علم تفسیر، حدیث، لسانیات، صرف و نحو اور علم معنی میں سند تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے 528 ہجری بمطابق 1133 عیسوی میں
قرآن کریم کی بہترین تفسیر مکمل کی جو کشاف کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب المفصل کے نام سے عربی اور فارسی کی لغت مرتب کی، ایک لغت جغرافیہ کی ترتیب دی جس کا نام ہے کتاب المکنہ والجبال والما۔ علامہ زمخشری نے 538 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں وفات پائی۔ سنجری کی عید کے ایک اور مشہور عالم الشہرستانی ہیں جن کا پورا نام ابو الفتح محمد بن ابو القاسم ہے۔ وہ خراسان کے ایک قصبے میں 469 ہجری بمطابق 1076 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 510 ہجری بمطابق 1116 عیسوی میں بغداد گئے اور 3 برس تک مدرسہ نظامیہ میں درس دیا۔ انہوں نے دنیا کے تمام مذہب کی تاریخ الملل والنحل کے عنوان سے 5 حصوں میں لکھی۔ انہوں نے تاریخ الحکمہ بھی لکھی۔ علامہ زمخشری کے ہم عصروں میں ابو القاسم محمود بن عزیز العریضی بھی تھے جو عربی علم و ادب اور فلسفے کے بڑے عالم تھے۔ علامہ زمخشری کے ایک شاگرد زین المشیخ تھے جن کا انتقال 562 ہجری بمطابق 1167 عیسوی میں ہوا۔ وہ عربی زبان و ادب پر سند تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی۔ سنجر کے عہد کے ایک اور عالم راغب اصفہانی ہیں جن کا انتقال 502 ہجری بمطابق 1108 عیسوی میں ہوا۔ وہ قرآن مجید کی ایک لغت کے مرتب ہیں۔ الکتاب کتاب المفردات فی الغریب القرآن کی عنوان سے یہ لغت آج تک نہایت مستند سمجھی جاتی ہے۔ اسی عہد کے ایک بڑے عالم علامہ ابن جوزی 508 ہجری بمطابق 1114 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑے مفسر، محدث، مورخ، ناقد، مصنف اور خطیب ہیں۔ آپ کی تالیف کردہ کتب کی تعداد 1000 تک ہے۔ آپ کے ہاتھ پر 20,000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ سنجر کے عہد میں جن دیگر اہل علم حضرات نے گراں قدر علمی خدمات انجام دی ان میں ابو سعد سمعانی بہت نمایاں ہیں۔ مرو سے تعلق تھا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب الانساب ہے جو 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اہم اور مفید تاریخی اور جغرافی معلومات کا خزانہ ہے۔ سمعانی نے 52 کتب تصنیف کی۔ ان میں 20 جلدوں پر مشتمل تاریخی مرو بھی شامل تھی۔ سنجری کے عہد کی ایک شخصیت عمر خیام کی ہے جو یوں تو اپنی رباعیوں کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں، لیکن دراصل وہ بہت لائق حیدان، ریاضی کی ماہر اور فلسفی تھے۔ انہوں نے علم ریاضی میں مستقل اضافہ کیا، ایک تقویم تیار کی۔ سنجر کے والد ملک شاہ سلجوقی کے کہنے پر ایک زیج ستاروں کی فہرست جس میں ستاروں کا مقام، رنگت اور چمک وغیرہ درج کی جاتی ہے تیار کی۔ وہ سنجر کے عہد میں بھی اکثر مرو جاتے رہتے تھے اور سنجر کے وزراء سے ملتے تھے۔ زیج ملک شاہی کے سلسلے میں جن 7 افراد کو عمر خیام کی مشاورت کے لیے مقرر کیا گیا تھا ان میں ایک خواہ ابو الحاتم المظفر الفرازی ان کے مہمان ہوتے تھے۔ ابو الحاتم نے ریاضی میں کئی کتابیں لکھی۔ انہوں نے سنجر کے لیے میزان ارشمیدس کے نام سے ایک انوکھی ترازو تیار کی تھی جس کی مدد سے چاندی اور سونے کا کھوٹ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس ترازو کو سرکاری خزانے کے محتمم نے توڑ دیا کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں کوئی خیانت زہر نہ ہو جائے۔ اب
سنجر کو ابو الفتح ابن کوشک سے بہت عقیدت تھی۔ وہ اچھے سائنسدان تھے۔ ان کی کتابیں سنجر کے کتب خانے میں بھی موجود تھیں۔ ایک بہت قابل سائنسدان ابو الفتح عبد الرحمن خازنی تھے، جنہوں نے سنجر کے لیے زیج سنجری تیار کی تھی۔ یہ زیج اب برٹش میوزیم لائبریری میں محفوظ ہے۔ خازنی ارمنی غلام تھے، علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ انہوں نے میزان الحکمت کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ ابو الحسن بیکی طب، ریاضی اور علم نجوم کے ماہر تھے۔ 565 ہجری بمطابق 1170 عیسوی میں انتقال ہوا۔ زیادہ تر مرو، نیشا پور اور رے میں رہے۔ ان کی شہرت کا سبب تاریخ حکم الاسلام کی تصنیف ہے۔ سنجر کے دور میں اسطرلاب ایسے آلات جو فلکی تحقیق میں کام آتے ہیں بنانے کے سب سے بڑے ماہر ابو القاسم ہبتۃ اللہ بدیع الزمان اسطرلابی تھے، جو اصفہان اور بغداد میں رہتے تھے۔ 523 ہجری بمطابق 1129 عیسوی میں بغداد میں انتقال کیا۔ سنجر کے دور میں اشیاء کا وزن کرنے سے متعلق اہم رسالے ابو الحاتم فرازی، عمر خیام اور خازنی نے لکھی۔ محمد بن احمد الخراقی وفات 532 ہجری بمطابق 1138 عیسوی مرو کے رہنے والے تھے۔ بہت اچھے سائنسدان، ہیئت دان اور جغرافیہ کے ماہر تھے۔ کئی کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک میں ابن حسیم کے نظریات کو زیادہ وضاحت سے پیش کیا گیا۔ ذخیرہ خوارزم شاہی کے نام سے ایک بہت مفید کتاب 509 ہجری بمطابق 1115 عیسوی میں اسماعیل جرجانی نے سنجر کے مقرر کردہ سلجوقی حاکم خوارزم کتب الدین کے لیے لکھی۔ یہ فارسی زبان کا پہلا طبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں 4.5 لاکھ الفاظ ہیں۔ اس کتب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس دور میں عربی اور فارسی نثر میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ سنجر کے عہد کے ممتاز ترین ادیب ابو محمد القاسم الحریری ہیں۔ وہ 446 ہجری بمطابق 1054 عیسوی تا 516 ہجری بمطابق 1122 عیسوی انہوں نے کتاب مقامات تصنیف کی، جو عربی انشا پردازی کا عظیم شاہکار ہے۔ ابن حمدون بغدادی 495 ہجری بمطابق 1102 عیسوی تا 562 ہجری بمطابق 1167 عیسوی کی کتاب التذکرہ بھی عربی ادب کی معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے اور تاریخ ادبی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ غزنی میں سنجر کے مقرر کردہ حاکم بہرام شاہ غزنوی کے حکم سے مشہور کہانی کلیلہ و دمنہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ ترجمہ نصر اللہ نے عربی زبان سے کیا۔ اسی دور میں مشہور ادیب و شاعر نظامی عروضی سمرقندی نے کتاب 4 مقالہ لکھی، اور نامور شاعر رشید و طوات نے فن شعری پر فارسی نثر کی مشہور کتاب حدائق اللہر تصنیف کی۔ سنجر سلجوقی ذاتی لحاظ سے بہت دیندار، شریعت کے پابند، علم دوست، متحمل مزاج اور بہادر انسان تھے۔ وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ ان کے دور میں شریعت پر عمل کیا جاتا تھا۔ وہ بہت سادہ مزاج تھے اور سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے، تاہم اپنے دربار کے دبدبے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ عالموں اور اہل فن کے بہت قدردان تھے اور دل کھول کر ان کو مراعات دیا کرتے تھے۔ ان کا اپنا ذاتی کتب خانہ بھی تھا۔ انہیں سیاسی ترقی سے بہت دلچسپی تھی۔ سنجر بے حد دریا دل تھے اور ادبی شاہکاروں یا اچھے اشعار پر فیاضی سے انعام دیا کرتے تھے۔
سنجر کی طبیعت میں رواداری اور درگزر کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ خوارزم میں برقیاروق نے سنجر کے مشورے سے ایک غلام کے بیٹے قطب الدین محمد کو حکمران مقرر کیا تھا۔ قطب الدین کے بعد ان کے بیٹے مظفر الدین استاذ حکمران بنے۔ استاذ نے ایک مہم میں سنجر کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس پر سنجر استاذ کے ہمیشہ احسان مند رہے، حتیٰ کہ بعد میں استاذ نے کئی بار سنجر کے خلاف بغاوت کی۔ ایک بار لشکر لے کر لڑنے بھی آئے، پھر معافی طلب کی اور ہر بار سنجر نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرتے رہے۔ سنجر کے تحمل اور درگزر کے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ سنجر بے حد جری اور جرأت آزما سالار بھی تھے۔ ایک مہم میں جب وہ باغیوں کے لشکر کے پاس پہنچ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ فوج کم ہے، اور اسی کم فوج کی مدد سے بہادری سے لڑے اور باغیوں کو شکست دی۔ تاریخ سنجر کا ذکر ہمیشہ ایک اچھے، علم دوست، شجاع و ہوش مند حکمران کے طور پر کرے گی۔